ہم اپنا ووٹ ڈالیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو کس کو دینا ہے، آپ کی مرضی، آپ کا ووٹ، آپ جس کو دیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں ذات اور برادری کے نام پر نہ لڑا جائے۔ ہم اپنا قائد چنیں۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک اپنے آپ میں ایک دوسرے کو اچھا ہی سمجھتا ہے، اچھا سمجھ کر چنے گا تو اچھا سمجھ کر چنیے، ایک دوسرے کے لیے مانگ لیجئے، لیکن اللہ کے واسطے ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کے اندر برائی کو نہ رکھیے۔ صحابہ کرام کی میں نے مثال دی کہ صحابہ کرام کے سامنے بھی جھگڑے آئے، اللہ کے نبی کی حدیث پہنچی، ان لوگوں نے مان لی۔ یہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پہنچائی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریے، ایک دوسرے کی مدد کریے، لیکن آپس میں لڑیے نہ، ذات اور برادری کے نام پر ایک دوسرے پر تان نہ کریے، ایک دوسرے پر طنز نہ کریے۔ اٹھائیے اس موقع کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یہاں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس طرف دیکھیے انصاریوں نے اور قریشیوں نے تلواریں نکال لی ہیں، ایک دوسرے کی گردن پر چلانا چاہ رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی جلدی چلیے اور ان کو بچائیے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور میرے نبی کے کاندھے مبارک پر ایک چادر پڑی ہوئی ہے، اور میرا نبی دوڑتے ہوئے جاتا ہے۔ کبھی میرا نبی دوڑ کر کے نہیں جاتا ہے، لیکن جب یہ سنا یہ امت آپس میں لڑ رہی ہے، یہ امت آپس میں جھگڑ رہی ہے، ایک دوسرے کی گردن اڑانا چاہ رہی ہے، وہ میرا نبی دوڑتے ہوئے جاتا ہے۔ آپ کے کاندھے مبارک پر جو چادر پڑی ہوئی تھی وہ ایک کھوٹی سے ٹکرا جاتی ہے۔ ارے اسی چادر کو کبھی عرش والے نے دیکھ کر کہا تھا کہ یا ایھا المزمل، اور چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اور کمبل اوڑھنے والے، اسی نبی کی چادر ایک کھوٹی سے ٹکرا جاتی ہے، اور اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ اس میں ہلک جاتی ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی چادر، یہ کمبل اس کھوٹی سے ٹکرا گئی ہے، اس کو اٹھا لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں نہیں اے بچے، اگر میں اس چادر کو اٹھاؤں گا تو ہو سکتا ہے اتنی دیر میں ایک دوسرے کی گردن نہ اڑا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور انصاریوں اور قریشیوں کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرمانے لگے، کیا معاملہ ہے؟ انصاری کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، راستے سے ہٹ جائیے، یہ قریشی وہاں سے بھاگ کر کے آئے تھے، ہم نے ان کو رہنے کے لیے مکان دیا، ان کے پاس بیویاں نہیں تھی، ہم نے ان کو بیویاں دی ہیں، اور آج یہ ہمیں پر چڑھنے لگے، ہمیں پر آنکھیں دکھانے لگے۔ قریشی کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ راستے سے ہٹ جائیے، ان کو ہم ماریں گے، ان کی گردن کو قلم کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں ایک دوسرے کی گردن اڑانا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، اے انصاریوں، اٹھاؤ تلواریں اور مارو ان قریشیوں کو، اور اے قریشیوں، اٹھاؤ تلواریں مارو ان انصاریوں کو، لیکن یاد رکھنا یہ تلوار اس وقت تک نہیں اٹھے گی، یہ تلوار سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کی گردن پر چلے گی۔ انصاریوں نے جب نبی اکرم کا نام سنا اور قریشیوں نے جب نبی اکرم کا نام سنا کہ نبی اکرم کی گردن پر تلوار، وہ صحابہ جو نبی اکرم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تلوار بس اللہ کے نبی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، ایک دوسرے کے گلے میں لیا اور تلواروں کو پھینک دیا۔ صرف اور صرف اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا، ہم نے تمہیں ملانے کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائیں، تمہیں آپس میں بھائی بنانے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور تم جو ہے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے ہو۔ اور اسی کو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے اوپر ایک دوسرے کے قتل کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا قتل نہ کرے، حرام قرار دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مارنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ان واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ملایا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے نبی کے سچے عاشق رسول ہیں، نبی کرم سے محبت کرنے والے ہیں، تو میں نے نبی کرم کے آپ کے سامنے جو اقوال پیش
پیش کیے ہیں. ہمیں نہیں پتا آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, کس کو نہیں کر رہے ہیں, کوئی غرض نہیں, آپ کا مرضی, آپ کا دل ہے, آپ جس کو چاہیں, لیکن ایک دوسرے پر طنز نہ کسے, ایک دوسرے پر ملامت نہ کرے. سب آپس میں مسلمان ہیں, سب آپس میں بھائی ہیں, ایک دوسرے سے دل ملے ہونے چاہیے. صرف اور صرف اسی لیے کر لے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کی دعوت دی ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی حدیث کو آ جانے کے بعد فوراً اس کو مان لیا, چاہے وہ ان کے فیور میں ہو یا نہ ہو. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے, چاہے ہمارے فیور میں ہو یا نہ ہو, اللہ کے نبی کی حدیث اگر آ جائے اس کو فوراً مان لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہاں